نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے وہ نظریات کا انقلاب ہے۔ انسان کے عمل سے زیادہ اس کا نظریہ اس کی زندگی میں میٹر کرتا ہے۔ جو لوگ نظریاتی طور پر اور فکری طور پر ستھرے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کی ساری خوبصورتیوں سے نفع بھی حاصل کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر اپنی خوشبو بھی چھوڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو نظریہ دیا ہے، عقیدہ دیا ہے۔ حضور نے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا رستہ دکھایا ہے، انسان کو انسانیت سکھائی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو اللہ کی جانب بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کو حقیقت سے آشنا کیا ہے۔ کچھ لوگ بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں، بہت ساری خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی، بات کرنے کی، اپنا معافی ضمیر کہہ دینے کی بڑی عمدہ صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن نظریاتی نہیں ہوتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بہت اعلیٰ ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی اسے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بڑے بڑے مقاصد عطا کیے، بڑے بڑے مقاصد۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت باصلاحیت آدمی، بہترین پڑھا لکھا، تخلیقی ذہن کا مالک آدمی، وہ بھی جب بات کرتا ہے تو پیسے کمانے کی کرتا ہے۔ یعنی ایسا آدمی جو ملت کے لیے، قوم کے لیے، خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ چھوٹی سی بات کرتا ہے، کہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ میرا بن جائے، کچھ تھوڑا سا کاروباری سلسلہ مضبوط ہو جائے۔ اتنی بہترین صلاحیتیں، اور الجھ کہاں گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو آشنا کیا اس بات سے۔ آپ کبھی غور کریں تو انفرادی سا انقلاب حضور کا، بالکل الگ سا۔ دولت ظاہر ہے زندگی کی ضرورت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اس کے لیے دعا بھی دی، لیکن اپنا مزاج یہ اختیار کیا محبوب نے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی حضور نے کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بس بقدر ضرورت روزی دینا۔ بلکہ ایک حدیث میں لفظ یہ ہیں، حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب میں لکھی ہے کہ محبوب نے عرض کی مالک میرے بچوں کو مجھے ایک وقت کھانا دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ یہ جو چیزیں ہم نے روزمرہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اختیار کر لی ہیں انہوں نے لوگوں کو کمزور کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے مقاصد کی بات کی اور بڑی سوچ اپنی امت کو عطا فرمائی۔ کریم محبوب نے فرمایا لوگوں میں ایک وقت لاؤں گا کہ ایک خاتون مقام حرا سے چلے گی۔ اس وقت لوگوں کے ذہن کے مطابق جو علاقہ بڑا دور تھا وہ مقام حرا تھا۔ فرمایا وہاں سے وہ خاتون چلے گی، مکے اور مدینے وہ اکیلی آئے گی، سوائے رب کے اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ مقاصد ہے۔ لوگوں کو اس طرح کا نظریاتی بنا دیا جائے کہ وہ نہ اپنی نظر میلی کریں، نہ وہ کسی بندے کی چیز دیکھ کے کسی لالچ کا شکار ہوں، نہ کسی کا بڑا گھر اور بڑی گاڑی دیکھ کر کبھی پریشان ہوں، نہ کسی حسد کا شکار ہوں۔ وہ حضرت حبیب بن زید انصاری گئے ایک بادشاہ کے دربار میں، تو اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ لوگ بیٹھے تھے، تو انہوں نے وہی سادہ سا نیزہ اور گٹھڑی میں کپڑے، لیکن اس وزاداری کے ساتھ وہ جا کے بیٹھے کہ ان کے آنے جانے کا روب اتنا تھا کہ بڑے بڑے لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیسا انداز ہے۔ بڑے مقاصد، بڑی سوچیں،
جب تک نظریے میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا، میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو نواز دیتا ہے، آسانی کر دیتا ہے، لیکن زیادہ آسودگی تو اس وقت ہوتی ہے نا جب بندے کا ذہن آسودہ ہو جائے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن سے کہا تھا کہ لالچی سے، بخیل سے اور بزدل سے کبھی مشورہ نہیں کرنا. حضور لالچی سے کیوں نہیں کرنا؟ تو فرمانے لگے جس کا ہر وقت ذہن یہ ہے کہ میں پیسے کماؤں اور جو خود بیچارہ الجھا ہوا ہے تمہیں کیا مشورہ دے گا. اور پھر فرمایا کبھی بھی تم نے اس شخص سے مشورہ نہیں کرنا جو بخیل ہو، کنجوس ہو. حضور کیوں؟ فرمانے لگے جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. اور بزدل سے کبھی مشورہ نہ کرنا، جب بھی تمہیں رائے دے گا وہ کمزور ہی دے گا. تو بڑی باتیں، یعنی انسان کی جیب میں پیسے ہونے بھی بڑی اچھی بات ہے، پر بخاری میں پورا باب ہے، ایک باب لائے ہیں امام بخاری کہ بندہ غنی جو ہوتا ہے نا وہ پیسوں سے نہیں ہوتا. محبوب نے فرمایا غنی بندہ دل کا ہوتا ہے. یہ غنا اگر نصیب ہو جائے تو پھر بندہ نظریاتی ہوتا ہے، پھر اس کی سوچیں بڑی شاندار ہوتی ہیں. پھر بالکل جھونپڑی سے نکلنے والے بھی بڑے بڑے امیر دلوں کے نکلتے ہیں، بڑے بڑے ذوق والے لوگ نکلتے ہیں. زندگی اگر نظریاتی ہو جائے، رسول پاک علیہ السلام نے نا لوگوں کو نظریاتی کیا. پھر بعض اوقات بندہ نا کپڑے دکھانے سے، اپنا بتانے سے، اپنا لہجہ دکھانے سے بے نیاز ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ڈھیر ساری دولت ہوتی ہے پر سادے کپڑوں میں اسے تسلی ہوتی ہے. پھر اسے کسی چیز کے بارے میں کچھ بتانا، کچھ دکھانا، کوئی سنانا، کوئی کارڈ دکھانا نہیں پڑتا. وہ بڑا خوش ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. وہ بڑے سکون میں ہوتا ہے. پھر تو کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہے کہ اٹھ نہ بھلیا، چل نہ اتھے وسیے، وہ جتھے وس دے نہیں سارے انے، نہ کوئی زاڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. پھر بندہ نا ایسی جگہیں تلاش کرتا ہے اسے قرار میں. آپ دیکھیں نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، غلام ساتھ ہے. آج کل بعض لوگ بیچارے بڑا تکلف کرتے ہیں، اگر اللہ توفیق دے نا ڈرائیور رکھنے کی تو وہ نیرا گاڑی نہیں چلاتا، اس کی یہ بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تو صاحب دا دروازہ بھی کھولنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ڈرائیور ہے. وہ خدا دے بندے وہ صاحب نو تھوڑا جہا ہاتھ لا لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جوڑ بنائے ہیں تو ان میں کبھی کبھی حرکت بھی ہونی چاہیے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں ڈرائیور کا دے لیے دروازہ بند بھی کرے تو دروازہ، کیا مذاق ہے. ایک کمزور آدمی کی علامت ہے. جو بندہ اس مزاج کا ہو جو کمزور ہو گیا بیچارہ، وہ اپنی سطح سے نا کمزوری پہ آ گیا. حضرت ابو ذر غفاری بڑی بے نیاز طبیعت کے آدمی تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں. بے نیاز طبیعت ہے. گھر سے نکلے، غلام ساتھ ہے. غلام کے کپڑے تھوڑے مہنگے ہیں، آقا کے کپڑے سستے. تو ایک شخص نے دور سے دیکھا، کہنے لگے ابو ذر یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا. کہنے لگے پہلے ہم اور تھے، اب ہم مصطفیٰ والے ہیں، اب ہم حضور والے ہیں. جب تک نا انسان کی سوچیں، حضور سید عالم علیہ السلام نے جو ہمیں خیرات عطا کی ہے اس کے مطابق ڈھلتی نہیں، زندگی سرور والی نہیں. میں خود میرے والد صاحب ہفتے میں ایک دفعہ کہتے تھے کہ اے نا سارے جتیاں پالا تروڑے چتے انہوں گنڈا کے لیا، تو جایا کرتے تھے. اور وہ گنڈ کے بھی دیندہ سی، پھر پالش بھی کر دیں، پھر اس کی تعریف بھی کری سی، ویکو کڈی سونی سیتی سو، یعنی نویں کر چھڑی سو. اب کوئی بھی یہ کام، اب ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، اب ڈیزائن بدلتے ہیں. اب جو لوگ والدین کے انتقال پر بھی بیچارے واپس نہیں نہ آ سکتے پردیس سے، وہ ضرورتوں کے لیے نہیں بیٹھے، وہ خواہشوں کے لیے بیٹھے. اب جو ہم اپنوں سے دور ہیں نا، اور اب جو آزمائش ہے ہم پر، اس کی وجہ ہماری خواہشات ہیں، ضروریات. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ان چیزوں سے بے نیازی فرمائی نا،
وہ اس لیے کہ انسان نہ انسانوں سے جڑے، ایسا نہ ہو کہ انسان دولت سے جڑ جائے۔ ہر رشتے کو، ہر چیز کو، ہر معیار کو، ہر چیز کو اسی میں تولا جانے لگے تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بازار تشریف لے گئے اور غلام کو ساتھ لے گئے۔ فرمانے لگے آ بھائی 2 جوڑے کپڑوں کے خریدتے۔ حضرت شیر خدا بازار سے 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے، ایک ذرا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ اسی بھی جائیے نا بازار شادی تھے، پہلے دکاندار نو کہی دا یار شادی آ گئی، کوئی چنگا جا سوٹ وکھا، سب سے اچھا دکھاتا ہے۔ پھر انہوں آکھی دا ان کو دین دوان والا بھی وکھا، وہ کیڑا ہوندا ہے بھلا جڑا پان والا نہیں ہوندا، وہ دینے دلانے کے کام آتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سب جگہ نہیں لیکن بہت ساری جگہوں پہ۔ حضرت شیر خدا نے 2 جوڑے خریدے، ایک ذرا اچھی قیمت کا تھا، ایک ذرا تھوڑا سا بظاہر کم قیمت کا تھا۔ تھیلے میں دونوں ڈال دیے گئے۔ خادم کہتا ہے میں سمجھ گیا یہی روٹین تھی اور اس روٹین میں کوئی حرج بھی نہیں تھا چونکہ پیسے آقا نے دینے تھے۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا مہنگا جوڑا آقا کا ہے اور سستا میرا ہے، غلام کا ہے۔ فرماتے ہیں میں لے کے نکلا، وہ چوک آ گیا، وہ جگہ آ گئی جہاں سے شیر خدا نے اپنے کاشانہ نور میں تشریف لے جانا ہے اور مجھے اپنے غریب خانے کو لوٹنا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی فرمانے لگے وہ لا بھائی میرے والا مجھے دے۔ کہتے میں نے وہ مہنگا نکال کے بڑھایا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا، میرا تو دوسرا ہے۔ کہتے میں عرض گزار ہوا، میں نے کہا حضور آپ کا یہ آپ پہنے اس کو؟ فرمانے لگے نہیں میرا دوسرا ہے۔ تو میں نے نا دلیل پیش کی۔ دلیل کہاں دے رہے ہیں؟ شیر خدا کے سامنے۔ کہتے میں نے ایک دلیل، ایک علت بیان کی، سبب بیان کیا، اس تقسیم کا ایک سبب بیان کیا۔ میں نے عرض کی حضور یہ مہنگا آپ لیں چونکہ آپ آقا ہیں اور سستا میں پہن لیتا ہوں چونکہ میں غلام ہوں۔ تو حضرت علی یہ بھی کہہ سکتے تو ادھر کار یار چھاڑ تو دلیل نہ تھی، لیکن عالم آدمی تھے نا اور شہر علم کے دروازے تھے، تو وہ انہوں نے کہا اس نے دلیل دی ہے تو چلو دلیل کا جواب دلیل سے ہی ہونا چاہیے۔ فرمانے لگے اگر کسی علت اور کسی سبب سے ہی تقسیم کرنی ہے تو چل کوئی سبب رکھ لیتے ہیں بانٹنے کا، کوئی سبب بنانا ہے نا اس تقسیم کا تو بنا لیتے ہیں۔ ایک سبب تو نے بیان کیا ہے کہ میں مہنگا لوں چونکہ میں آقا ہوں اور تو سستا پہنے گا چونکہ تو غلام ہے، تو فرمانے لگے تو میرے والا سبب رکھ لینا، تو مجھے دینا سستا چونکہ میں بوڑھا ہوں اور تو مہنگا پہن لے چونکہ تو جوان ہے۔ چل اگر کوئی سبب بھی بنانا ہے تو یہ والا بنا لیتے ہیں۔ زندگی کو آسان کریں، اسے مشکل نہ کریں۔ حضور نے نا ہمیں بڑا آسان کیا ہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں نبی رحمت علیہ السلام کو اگر امت کے حق میں 2 چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو حضور وہ قبول کرتے تھے جو آسان ہے۔ ہم نے نا مشکل کر لیا اپنے آپ، مشکل کتنی پسند ناپسند ہو گئی ہے بچوں کی، آپ نے کیا کھانا ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تے نا جی شامی اماں پیسے توڑا کے رکھ دی 500 400 300، کیونکہ جڑے بچے نے کہنا نا میں سالن نہیں کھانا، انہیں پھر کیش دینا ہے، انہیں باہروں کھانا ہے، تو وہ جاتا ہے۔ کہتے جب ہم چھوٹے تھے نا تو مجھے گوبھی نہیں پسند تھی، کہتے گھر میں گوبھی پکتی تھی تو میں کہتا تھا نہیں کھانی، تو پھر مار بھی کھاتا تھا اور گوبھی بھی کھاتا تھا، پھر دونوں چیزیں کھانی پڑتی تھی، وہ مارتے بھی تھے اور گوبھی بھی کھلاتے تھے۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس طرح کا الجھاؤ پیدا کیا ہے سوسائٹی کے اندر۔ دیکھیں آپ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں قربان جائیں، اچھا آپ کو نا یہ چیزیں تو حدیث میں ملیں گی کہ حضور کو یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، کھانے میں یہ پسند ہے، کسی حدیث میں یہ بھی ملا ہے کہ نبی پاک کو کھانے والی فلانی شے پسند نہیں۔ یہ سمجھیں آپ میری بات کو۔ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کہ نبی رحمت علیہ السلام کو کبھی کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے، کبھی چھوڑ دیتے، یہ نہیں کبھی فرمایا کہ لے جاؤ یہ مجھے پسند نہیں۔ آسان زندگی کریں۔ ہمارے ہاں نا
ہم سب نے اپنی اپنی عزت کا ایک سٹیٹس بنا لیا، سب کا ہی ہے، سب کا۔ تھوڑا سا اس سے نیچے اتریں، آسان زندگی کریں اور نظریاتی زندگی جئیں، اور اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں جس طرح ایک نارمل آدمی زندگی گزارتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، ایک سفر سے واپسی تھی، تو کریم نے فرمایا کہ کھانا نہ پکا لیں، حضور پکا لیتے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ کہا میں گوشت لاتا ہوں۔ آپ کیا کریں گے؟ حالانکہ صحابہ تو جانے دینے کو تیار ہے نا۔ تو محبوب نے فرمایا بھئی سفر کا معاملہ ہے، یہ کام تم کر لو، یہ تم کر لو، یہ تم کر لو، تو چلو میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ عرض کی حضور ہم جو ہیں؟ فرمایا بھئی سفر ہے نا، کوئی حرج نہیں، میں لکڑیاں اکٹھی کر لاتا ہوں، کوئی حرج والی بات۔ تھوڑی سی نا نارمل زندگی، یہ نظریاتی لوگوں کا کام ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ بکھر جاتے ہیں، بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں جو بندہ سادہ زندگی گزارتا ہے، سکون میں رہتا ہے، اگر بندہ مطلب تازہ ہو کے آیا ہو نا بیوٹی پارلر سے، 4,000 دے کے اس نے بال سیدھے کرائے ہوں، تو پھر وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے کہ انہیں پیسے لائے نہیں، انہیں ویندا بھی کوئی نہیں پیا، کسی نے تبصرہ بھی نہیں کیا کہ بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ اور اگر بندہ سادہ ہو، نارمل ہو، تو ان ٹینشنوں سے وہ مبرہ ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں وہ نظریات دیکھیں، ابن القیم نے ایک بات بڑی عمدہ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اگر حضور تشریف نہ لاتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کو نوچ کے کھانا تھا، یہ تو محبوب نے لوگوں کو اس طرح کا بنا دیا ہے، اس طرح کا بنا دیا ہے کہ انسانوں کو انسانیت آ گئی، اور کچھ نے نبی پاک علیہ السلام سے فیض لیا ہے تو با وفا ہو کے لیا ہے، کلمہ پڑھ کے لیا ہے۔ سیکھی سب نے انسانیت حضور سے ہی ہے، نبی پاک سے سیکھا ہے، چلو کچھ نے کلمہ پڑھے بغیر بھی سیکھا ہے۔ پوری دنیا کے کفر نے جو خیر لی ہے وہ رسول رحمت کی برکت سے لی ہے، لیکن کچھ با وفا تھے، اصول والے تھے، غلامی والے تھے، قبول کر کے۔ تو نظریاتی زندگی گزاریں۔ ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اسی طرح ایک نظریہ اور زندگی میں قائم رکھیں کہ ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں نہ ہوتا، رب رسول ہوتے ہیں۔ بڑی جلدی کنفیوز ہو جانا، ڈبل مائنڈڈ رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت یہ غور کرنا کہ مطلب میرے کوئی حق میں ہے کہ میرے کو مخالف ہے، اس سے بھی باہر نکل آئیں۔ یہ بھی ایک مفت کی کمزوری ہے۔ اس کا نقصان انسان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت لوگوں کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اور آپ ایک طرف ڈھلتے ہیں تو لوگوں کی ڈیمانڈ بدل جاتی ہے۔ کتنا کو ڈلیں گے؟ کوئی ضروری ہے سارے لوگ حق میں ہی ہوں؟ کوئی حرج نہیں۔ نظریاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ اللہ رسول مجھ سے راضی رہیں، باقی تھوڑا سا نا اوپر بھی اٹھیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال تو اس طرح ہے، اگر کوئی صرف دنیا داروں کو راضی کرنا چاہتا ہے تو جس طرح بکریاں چرانے والا چرواہا ہوتا ہے نا بیچارہ، ادھر والی ہانک کے لاتا ہے تو ادھر والی نکل جاتی، اور ادھر والی کو ہانک کے لاتا ہے تو ادھر والی نکل جاتی۔ تو بہترین حال کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا تو ایمان لانے کے بعد اچھے کام کر، رحمان لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دے، خود بخود معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث یاد رکھیے گا، کمال ہے، آپ نکل جائیں گے ساری ڈپریشن اور ٹینشن اور مفت کی آزمائش سے۔ محبوب نے فرمایا عبداللہ، ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو، اور سارے مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ رب رسول کو، اللہ والوں کو، ان لوگوں کی محبت میں اپنے آپ کو رکھیں مصروف۔ باقی چیزوں سے تھوڑا سا نا بڑا غلبہ ہو گیا ہے، بڑا غلبہ ہو گیا۔ اب تو اتنی آزمائش ہے، اتنی آزمائش ہو گئی ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے کہ بیچارہ آخر کس حد تک دوڑے گا، اتنی لمبی۔ بعض محبت والے ساتھی ہیں، کاروبار کرتے ہیں، 4 موبائل رکھے ہوئے،
ایک کو کوئی بات سناتے ہیں بیچارے، دوسرے کو کوئی سناتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے ان کو بھلا کل یاد کیسے رہے گا کل میں نے کیا کہا تھا. اتنی آزمائش کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں نا، جو آدمی کہتے ہیں میں نے 1,00,000 روپیہ روز کمانا ہے تو 1,00,000 کھا لے گا روز. اللہ نے اتنا پیٹ نہیں بنایا اس میں 10 روٹیاں اکٹھی نہیں جا سکتی. ہر چیز کو رب کریم نے اعتدال عطا کیا ہے، تو کبھی بھی اس سے باہر نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اس محفل مبارکہ کو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے، ہمارے ان احباب کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں مشکور کرے. آخر دعوانا الحمدللہ.